جتنے نبی آئے معجزہ لے کر آئے، میرے اور آپ کے نبی آئے معجزہ لے کر نہیں آئے، معجزہ بن کر آئے۔ آپ حضور کے معجزات گننا پسند کریں گے تو پھر بولیے میرے نبی کی ولادت معجزہ، تھوڑا سا اور محبت سے بولیے میرے نبی کی ولادت، سب کی آواز اٹھے میرے نبی کی ولادت معجزہ، میرے نبی کا بچپن معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا شباب معجزہ، میرے نبی کا بڑھاپا معجزہ، میرے نبی کا اعلان نبوت معجزہ، میرے نبی کی کتاب قرآن معجزہ، میرے نبی کا کعبہ قبلہ معجزہ، میرے نبی کے ہاتھ کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کا واپس پلٹنا معجزہ، میرے نبی کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا معجزہ، میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا معجزہ، حضرت سیدہ عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ۔ مجھے کہنے دیجئے میرے نبی کا آنا بھی معجزہ، میرے نبی کے اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی معجزہ۔ سبحان اللہ، محبت سے بول لے، کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں صرف 2 معجزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضور کا آنا کیسے معجزہ اور حضور کا جانا کیسے معجزہ۔ بس ان 2 معجزات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، حضور کا آنا، محبت سے بولیے آنا معجزہ، حضور کا اس دنیا سے تشریف لے جانا معجزہ۔ ان 2 معجزات پہ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، ایک مائی صاحبہ کمر ٹیڑھی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اور انہوں نے اپنے ماتھے پہ ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کسی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، اور ایک لب پہ ان کے جملہ ہے آئینہ حبیبی، کیا بات ہے، آئینہ حبیبی، حبیبی، لوگوں میرا حبیب کہاں ہے؟ نظر کمزور ہو، لوگ زیادہ پھر دیکھنے کا یہی انداز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب مائی صاحبہ کی آواز کو سنا، ان کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ تو حضور کی دائیہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور کی دائی کون ہے جی؟ حلیمہ صاحب، کوئی نہیں پتا آپ کو؟ حلیمہ سعدیہ دائی نہیں، رضائی ماں ہے۔ دائی وہ ہوتی ہے جو وقت ولادت پاس ہو، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ حضرت ام شفا ہیں، یہ رسول اللہ کی پھپھو جان ہے۔ اور مائی صاحبہ جب تشریف لائیں، صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے اور گردا گرد جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اماں جان محبوب کا بعد میں بتائیں گے، پہلے تو ہمیں سنا محبوب دنیا میں آیا کیسے؟ حضور دنیا میں آئے کیسے؟ تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں جس کمرے میں بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہاں خوشبو نہیں ہوتی، بدبو ہوتی ہے، اور جو عورتیں وہاں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے کپڑے باندھے ہوتے ہیں اپنے ناک کے اوپر بھی، لیکن فرماتی ہیں جس کمرے میں حضور آئے نا، بدبو نہیں آئی، خوشبو ہی خوشبو آئی۔ تھوڑا سا سبحان اللہ بولنا پڑے گا، میں خوشبو ہی خوشبو آئی۔ اور پھر فرماتی ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس کی دائیا کو جلدی ہوتی ہے اس کی ناف کاٹنے کی۔ فرماتی ہیں میں بھی اس غرض سے جب آگے بڑھنے لگی تو ہاتھ سے غیبی سے میرے کانوں میں آواز گونجی، شفا پیچھے ہٹ جا، اس کا ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، یہ کٹی ہوئی ناف کے ساتھ دنیا میں آیا ہے۔ یہ فرماتی ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ غلاظت کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کے جسم کو صاف کیا جاتا ہے، چیتھڑے ہوتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں جب میں اس نیت سے آگے بڑھنے لگی، پھر مجھے آواز آئی پیچھے ہٹ جا، اسے غسل کی ضرورت نہیں، مغسولن، یہ غسل دیا ہوا دنیا میں آیا ہے، مسکونن، یہ ختنہ شدہ دنیا میں آیا ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں مائی صاحبہ کہ جب دنیا میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ننگے ہوتے ہیں۔ آئے ہائے بول رہے نہیں، سبحان اللہ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے جسم پہ کپڑا ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں حضور ننگے ظاہر نہیں ہوئے، ریشم کے سبز رومال میں لپٹے ہوئے ظاہر ہوئے۔ اور مائی صاحبہ فرماتی ہیں پتہ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے آتے ہی اپنی جبین کو بارگاہ سمادیت میں جھکا دیا، سجدہ نیاز کیا۔ جب ماں جی نے کہا کہ حضور نے سجدہ نیاز کیا،
اس اجتماع میں سے ایک نوجوان کہتا ہے صدقتا، اماں جی نے سچ کہا ہے، بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یہاں کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ پیر صاحب نے سچ کہا ہے، انسانی فطرت ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے مائی صاحبہ کو چھوڑ دیا، فرمایا بھائی بتا تو کون ہے؟ وہاں عورتیں ہوتی ہے، تو کیا کر رہا تھا؟ وہ جواب دیتے ہیں انا جبریل، میں جبریل امین ہوں۔ جبریل آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ فرمایا جب حضور نے سجدے میں سر رکھا، مجھے رب العالمین نے حکم دیا اے جبریل جلدی جا، دیکھ میرا محبوب سجدے میں پڑھ کیا رہا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں جب میں نے کان قریب کیے، حضور کی آواز آ رہی تھی اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، اللہم ارحم امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما۔ اے دنیا والے، محبوب کی امتی کتنا خوش بخت تو اور میں ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سجدے میں سر رکھا، تیری اور میرے لیے اللہ کی رحمت کی دعا ہو رہی ہے، تیری اور میری بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ یہ ہے حضور کے آنے کا معجزہ۔ کیا بات، یہ سبحان حضور اللہ، کے آنے کا معجزہ، بولیے زور سے، یہ حضور کے آنے کا اور ایک معجزہ۔ اور سوال اٹھتا ہے آج کل کہ 12 ربیع الاول کو تو 12 وفات ہے، پیدائش ہے ہی نہیں، اللہ ہی ان جاہلوں کو ہدایت عطا کرے۔ آمین۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ سننا چاہیں تو۔ کیا بات، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ بولیے سارے، گنگے تو نہیں آپ، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، سبحان صبح صادق کا وقت ہے۔ آج بھی بڑے بڑے عربی کعبۃ اللہ میں بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے دسترخوان بچھاتے ہیں، لیکن اس دور میں بڑے بڑے مکے کے جو رؤسا تھے وہ دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیکے لگا کے بیٹھتے تھے، اپنی گپے مارتے تھے۔ اس عالم میں صبح صادق کے وقت ایک اجنبی حرم کعبہ میں داخل ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے اے مکے میں کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنے والوں، مجھے بتاؤ یہاں پر بنی ہاشم کا محلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے کیا اس محلے میں جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا گھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں عبداللہ کا گھر بھی ہے۔ پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے کیا عبداللہ کی بیوی کا نام آمینہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں اس کی بیوی کا نام بھی آمینہ ہے۔ پھر وہ ایک اور سوال کرتا ہے کیا ان کے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ روسائے مکہ کہتے ہیں ہاں ہاں ابھی خبر آئی ہے کہ عبداللہ کے گھر میں رب العالمین نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جب سوالوں کے جواب دے چکے انہوں نے کہا بھائی تو بتا تو کون ہے؟ تو بتا تو بولیے تھوڑا سا، تو بتا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے خبر ہوئی کہ آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا تورات میں لکھا ہوا ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پیر والے دن صبح صادق کے وقت آمینہ کے وطن سے عبداللہ کے گھر میں در یتیم بند کرانے والا عبد المطلب کا پوتا کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا اور نبیوں کا سلطان اور خاتم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، وہ کہتے اچھا تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن تجھے کیسے خبر ہوئی کہ آج کی ہی وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور آج کا ہی وہ صبح صادق کا وقت ہے کہ جس میں حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے؟ وہ کہنے لگا جو میں نے پہلے کہا وہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کا سوال کہ مجھے کیسے خبر ہوئی؟ اس نے کہا جب یہودیوں نے تورات میں پڑھا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پیر والے دن صبح صادق کے وقت عبداللہ کے گھر میں آمینہ کے وطن سے خاتم النبیین محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے، اس وقت سارے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا وہ کون سی 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوگی، وہ کون سا پیر کا دن ہوگا جس میں حضور دنیا میں جلوہ گر ہوں گے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے تمام یہودیوں کو صبح صادق کے وقت ایک میدان کے اندر اکٹھا کیا۔ صبح صادق کے وقت شمال کی جانب ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اس ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہودیو اس ستارے کو غور سے دیکھ لو، یہ وہ ستارہ ہے
جس 12 ربیع الاول کی تاریخ کو مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، یہ ستارہ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا اس دن سے لے کر آج کے دن تک ہر یہودی اپنے پیدا ہونے والے بچے کو یہ بتا کے جاتا ہے، اور جب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، پیر کا دن آتا ہے، ہر یہودی اپنی مکان کی چھت پہ چڑھ کے اس ستارے کا نظارہ کرتا ہے۔ میں بھی اس ستارے کے نظارے کے لیے جب اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا، مجھے وہ ستارہ نظر نہیں آیا، میں سمجھ گیا مصطفیٰ دنیا میں آ گئے۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ محبت سے